ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں پائی جا رہی ہیں اور شریعت میں بیمار کی عیادت کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیمار کی عیادت کے دوران کن چیزوں سے بچا جائے اور اس کے ساتھ کیسی گفتگو کی جائے، اور وہ دعا بھی بتانے والا ہوں کہ جس کو پڑھ کر اگر مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالی ہر طرح کی بیماری سے اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیمار کی عیادت حقوق اسلام میں سے ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیادت کرنے والا جب تک بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے رحمت خداوندی میں غوطہ زن رہتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جنت میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، وہاں کے میووں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور ہو جاتا ہے۔ بیمار کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو وہ ضرور شفا پائے گا۔ ہاں، اگر اس کی موت ہی آ رہی ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو تو اور بات ہے۔ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور جو آدمی عیادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جا رہا ہے اس کو ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور عیادت کے آداب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس میں یہ ضروری بات ہے کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس لیے کہ بیمار کے پاس اگر زیادہ دیر بیٹھا جائے تو بس اوقات اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مزاج کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر وہ خود ہی چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھے تو پھر اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے پاس اونچے آواز سے بات نہ کرے، شور و شغب نہ کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عیادت کے لیے آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ کسی مسئلے پر آپس میں بحث شروع ہو گئی، آواز بلند ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے کہا کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ گویا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ بیمار کے پاس شور نہیں مچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بیمار غریب ہے، نادار ہے، مجبور ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے، دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کا نظم کیا جائے اور اس کو تسلی دی جائے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں، چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعموا الجائع، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعودوا المریض، اور مریض کی عیادت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی پریشان ہے اور اس کے پاس دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے اس کے پاس انتظام نہیں ہے تو حتی المقدور اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ تو چونکہ آج کل بہت ساری بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور ہر گھر یا ہر محلے میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے بھی ہیں اور جانا بھی چاہیے، اور اس کے اندر اس کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس کے وقت کا آرام کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم ان امور کا لحاظ رکھیں گے تو
اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہوں گے اور ہماری عیادت اور ہمارا اپنے بیمار ساتھی سے ملنا ملاقات کرنا یہ آخرت کے اعتبار سے اجر عظیم کا سبب بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے اور ان امور کا لحاظ کرتے ہوئے بیمار کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔